السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، جس طرح نوسر باز ہوتے ہیں نا، جس گھر کو لوٹنا چاہتے ہیں تو کوئی ایک پہلے جا کے اس کے بچے کو یا اس کے کسی قریبی اس کو جا کے کہہ دیتا ہے کہ وہ آپ کے ابو کے دوست آ جائیں گے، بس وہ اتنی کان میں بات ڈال کے چلا جاتا ہے۔ بعد میں پھر وہ کوئی ڈاکو آتا ہے، چور آتا ہے، اس گھر کو لوٹ لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کا شیطانی انداز اختیار کیا ہے مہدی کے بارے میں ان رافضیوں نے، اور دوسرے لوگ بھی ان کے پیچھے چل پڑے۔ اصل میں دجال کا جو خروج ہوگا نا، یہ تو ابلیس کو تو سارا یہ منصوبہ پتا ہے اوورال جو کچھ ہونے والا ہے۔ دجال کا جو خروج ہوگا، یہ اپنے جو کہ مہدی کے انتظار میں ہیں، اور دجال کو اللہ نے کچھ چھوٹ دی ہوئی ہے، یہ اس کو مہدی سمجھیں گے۔ یہ کرسچنز بھی ایک مہدی کے انتظار میں ہیں اپنا نجات دہندہ، اور رافضی بھی اس کے انتظار میں، یہ اسی کو اپنا وہ سمجھیں گے مہدی آ گیا۔ اسی وجہ سے اصفہان کے اندر حدیث میں آتا ہے، اصفہان کے اندر ایران کا جو یہ شہر ہے، وہاں سے 70,000 یہودی، 70,000 اندازہ لگائیں، یہودی اس کا استقبال کریں گے اور اس کا ہر اول دستہ بنیں گے، اور پھر یہ اس طریقے سے دنیا میں پھیلے گا۔ تو یہ اصل میں اس انداز سے ان کو دھوکہ لگا ہے ان جھوٹی روایتوں کے ذریعے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ اور مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل کسی مہدی کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ اتنی بڑی یہ بات ہے ان کے لحاظ سے، تو اس کا ذکر بھی نہ ہو حدیث کے اندر، یہ تو بہت زیادہ ذکر اس کا ہونا چاہیے تھا، لیکن بالکل نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں، جس طرح پہلے میں نے اپنے اوپر والے کلپ میں نے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو محدثانہ انداز سے، عالمانہ انداز سے احمد بن حنبل کو پکڑا ہے۔ ہر جگہ اس کی مخالفت ہوئی ہے، اور اس کو بتایا گیا کہ جھوٹی باتیں کرتا ہے، جھوٹی روایتوں کو لے کے آتا ہے احمد بن حنبل۔ تو امام بخاری اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے امیر کا ذکر کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، مسلمانوں کی اس وقت جو جماعت ہوگی وہ آدھی دنیا فتح کر چکی ہوگی جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ سخت حالات ہوں گے، سخت جنگوں کے مرحلے سے گزر کے وہ معاملات ہوں گے۔ یہ آسانی کے ساتھ نہیں ہو جائے گا کہ دائیں طرف نگاہ ڈالی اور پھونک ماری اور 70,000 کو مسلمان کر دیا۔ صوفیوں نے، صوفی صاحب نے بائیں طرف نگاہ ڈالی اور پتہ نہیں 70,000 کو پھونک مار کے مسلمان کر دیا۔ سامنے نگاہ ڈالی، جتنے سامنے کھڑے تھے سب کو حافظ قرآن بنا دیا۔ تو ایسے معاملات نہیں ہیں۔ مسلمانوں کو ایک کڑی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد، حق اور باطل کی اس جنگ کے بعد، جو ہے دین حق کے لیے بڑی قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ یہ صرف نماز روزے کے حد تک جو رہتے ہیں وہ غلطی کے اوپر ہے۔ یہ نماز روزہ اس طرح کی چیزیں تو ایمان خالص کو اور اس جہاد کو قائم رکھنے کے لیے، اصل چیز جہاد ہے۔ جہاد اللہ کے راستے میں، حق کو لے کر اٹھو اور باطل کے سر پر چوٹ مارو۔ یہ ہے صحیح معنوں میں تزکیہ نفس، یہ ہے صحیح معنوں میں تقوی، جس کا آپ سنتے ہیں تقوی، مومن، یہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں۔ ان کا تزکیہ نفس ہوتا ہے، ان کی جو تربیت ہوتی ہے نا، یہ مسجدوں میں اس انداز سے نہیں کہ بس پہلے جی وہ تربیت کرو، جی دعوت اللہ کی تربیت کرو۔ یہ کوئی تربیت کرنے والی چیز ہے؟ یہ تو ایسی بات ہے جس طرح انسان کھانا کھانے سے پہلے کہ کھانا کھانے کی تربیت کر لو، جی کھانا کھانا تاکہ بعد میں کوئی پرابلم نہ پیش آ جائے۔ جب آپ ایک دفعہ کھانا کھا لیں گے نا، پھر اچھی طریقے سے کھانا کھائیں گے۔ کبھی ایسا ہوا ہے جب کھانا سامنے آتا ہے، بھوک لگی ہو، خود انسان کو آ جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان ایمان کو اختیار کرتا ہے تو بغیر تربیت کے، یعنی بغیر اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں کہ اب اس کو تربیت دی جائے کہ یہ کلمے کا مطلب دوسروں کو بتائے، وہ خود بتائے گا، وہ خود سمجھ گیا ہے۔ ایمان عقیدے کو جب سمجھا ہے تو اس نے خود اس کی دعوت دینا، وہ داعی بن جاتا ہے اسی وقت، لوگوں کو فکر کے ساتھ، ان کی ہمدردی کے ساتھ دعوت دیتا ہے۔ تو یہ جو انہوں نے تربیت کھیلنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، تو یہ ان کا اپنا انداز ہے۔ تربیت صحابہ کی ہوتی تھی، قرآن آیات وہاں یاد کرائی جاتی تھی، ان کو واقعات بیان کیے جاتے تھے انبیاء کے، ان میں جوش اور جذبہ پیدا کیا جاتا، آخرت تلوی اور آخرت کے اوپر زور، جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا تھا ان محفلوں کے اندر۔ اس چیز نے ان کی تربیت کی تھی، قرآن کے ذریعے ان کی تربیت ہوئی ہے، اور وہ مجاہد بنے ہیں۔ اور انہوں نے تربیت کھیل کے مجاہدوں کو مجاور بنا دیا۔ جو شروع میں اٹھے بھی تھے ذرا تھوڑے سے مجاہدانہ انداز سے، اس کو بھی محمد حنیف نے مجاور بنا دیا، اور یہ جو جتنے ہیں سب نے مجاور بنا دیا اپنے اپنے پیروکاروں کو۔ تو یہ جو مہدی ہے، یہ شیعوں کا مہدی، اور یہ جو علی جی نے جو دلائل دے رہا ہے نا کہ دیکھو اصحاب کہف بھی تو 300 سال
وہ زندہ رہے تھے نا، مہدی صاحب بھی غار میں زندہ ابھی تک. تو یہ دلیل اس نے کہاں سے لی ہے؟ یہ ڈاکٹر اسرار نے بیان کی تھی. ڈاکٹر اسرار کے الفاظ یہ دہرا رہا ہے. ڈاکٹر اسرار بھی اس حوالے سے بڑا ہی اس نے نقصان پہنچایا ہے ایمان اور عقیدے کو. زبردستی بیچ میں عبادت الوجود ٹھونسنے کی کوشش کی ہے، اپنے کافرین کا دفاع کرتا رہا ہے. مودودی نے بھی یہی انداز اختیار کیا. تو یہ سارے اسی کے ہیں. یہ ابھی مولوی اسحاق ہو یا یہ جو طارق جبیل بھی، تقی عثمانی، سارے ایک ہی کشتی کے یہ مسافر ہیں. ان کے اندر ایمان خالص نہیں ہے. ایسے نہیں فتویٰ لگایا اس اللہ کے بندے نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور بالکل للکار کے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان سب کو ثابت کیا کہ بے ایمانو، تم خالص دنیا دار ہو، فریبکار ہو، اور اپنے اکابرین کی پرستش کرنے والے لوگ ہو. قرآن و حدیث کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی مسلک ایسا نہیں جس کے عقیدے کے اندر شرک نہ ہو. اس انداز سے ٹھوک بجا کے تو یہ بالکل ان کا فتویٰ ان کے اوپر درست، اور بالکل یہ سارے کے سارے، ہم نے بھی ان کے ساتھ جو واسطے پڑھتے ہیں بالکل دیکھ لیا کہ ان کے اندر خیر نہیں ہے. ان مسلک پرستوں کے اندر، چاہے یہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، اور یہ مقلدین ہوں، قدیم مقلدین یا یہ دور جدید کے مقلدین ہوں، حنیفی ہوں، سارے کے سارے ایک ہی انداز اور ایک طرح کی سوچ رکھتے ہیں. بہرحال ہمیں دعوت دیتے رہنا ہے ان کو، ایمان عقیدے کی طرف ہم بلاتے رہیں گے. اور عام پبلک کے لیے اب فیصلہ کرنا ہے. وہ ہمیں بھی دیکھیں، ان کو بھی دیکھیں، ہمیں بھی سنیں، ان کو بھی سنیں. اور یاد رکھیں، جھوٹا جو ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے ان کی نہ سنو، کیونکہ جن کی سنیں گے تو وہ ان کی ہو جائیں گے. یہ سارے اپنے اپنے مریدوں کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھنا، ارشد کی بات نہ سننا، معراج کی باتوں میں نہ آ جانا، یہ تمہیں پھسلا دیں گے اپنے موقف سے. محمد حنیف نے اپنے مریدوں کو یہ کہہ دیا ہے. اور یہ جو لانڈی والے یہ بھی اپنے مریدوں کو کہتے ہیں ان سے کیا بات کریں. دیکھیں ان کی سوچ دیکھیں. معراج صاحب تو ان پڑھ ہیں. اچھا جی، ان پڑھ ہیں. دیکھو اللہ نے تمہارا جو موقف ہے اس کو باطل کر دیا ہے، کیونکہ ہمارے ساتھیوں میں پڑھے لکھے بھی ہیں اور ان پڑھ بھی ہیں. اور ماشاءاللہ ہمارے ان پڑھ ساتھی پڑھے لکھوں سے بھی اچھی بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں. لیکن تم بات کرنا ہی نہیں چاہتے ہو. سامنے آؤ نا ذرا. نہ یہ بچل کوٹ والے سامنے آ رہے ہیں، نہ یہ کھوکھرا پار والے سامنے آ رہے ہیں، نہ یہ ناظم آباد والے سامنے آ رہے ہیں. سارے چھپ گئے ہیں، سارے جان چھڑتے. مصیبت پڑی ہوئی کہ ارشد کیوں یا کراچی آ رہا. میں آؤں گا، میں تمہیں دعوت دینے کے لیے آؤں گا، تمہیں للکارنے کے لیے آیا کروں گا انشاءاللہ. فکر نہ کرو، میں نے تمہارا پورا پروگرام بنا کے رکھا ہوا ہے. فریبکارو، اللہ کے دین کے ساتھ جس نے بھی دعویٰ کیا ہے میں چھوڑوں گا نہیں اس کو. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، مالک ایمان کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے.